الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عاشرہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے عاشرے میں رمضان کا مقصد اور رمضان کیوں آیا ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں جو ہے جمعہ میں عرض کی جائیں۔ تو آج زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی۔ دیکھیے، ویسے تو بہت سارے یعنی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو الحمدللہ زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرتی ہے، لیکن چونکہ مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے اور کن کن چیزوں کی زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کس کو دی جائے، ان مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے زکوٰۃ جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا۔ ہم اس طریقے سے ادا نہیں کرتے بلکہ اندازے سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک اللہ کا فریضہ ہے اور اسلام کا دین کا ایک ستون ہے یہ، اس لیے اس کو اندازے سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب بتایا ہے اور جیسے بتایا ہے اسی طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ میں جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ضروری ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ شریعت نے 4 چیزوں پر ضروری قرار دی۔ اگر کسی شخص کے پاس وہ 4 چیزیں ہوں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ نمبر 1، شریعت نے سب سے پہلے زکوٰۃ کے نصاب کے لیے یا زکوٰۃ کے فرض کے لیے سب سے پہلے چیز جو لاگو کی ہے وہ سونا ہے، گولڈ جس کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ شخص مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا مال چاندی ہے جس کو سلور انگلش میں کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور صاحب نصاب بن گیا۔ نمبر 3 جو مال ہے وہ مال تجارت ہے۔ اب وہ مال تجارت میں ہر مال آ گیا،
کوئی بھی ایسا مال جس کو آپ نے تجارت کی نیت سے ہی خریدا ہے تو وہ مال تجارت ہوگا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک روم ہے اور میں نے ایک دوسرا روم اور تیسرا روم چوتھا روم 5 روم خرید لیے، اور نیت یہ ہے کہ میں اس کو جب نفع ملے گا تو میں بیچ دوں گا، جب اس کا ریٹ اچھا آئے گا تو میں اس کو نکال دوں گا۔ یعنی خریدتے وقت ہی، جس وقت آپ نے اس روم کو خریدا اسی وقت آپ نے یہ نیت کی تھی کہ جب اس کا یعنی نفع مجھ کو زیادہ ملے گا، ریٹ اس کا زیادہ ہوگا تو میں اس کو نکال دوں گا۔ تو ابھی یہ خریدتے وقت آپ نے تجارت کی نیت کی ہے، یعنی بیچنے کی نیت کی ہے، تو یہ مال تجارت بن گیا۔ یہ پلاٹ یہ مکان جو ہے یہ مال تجارت ہو گیا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ایک مکان تھا اور آپ نے 5 مکان اور خرید لیے، لیکن تجارت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کو کرائے پہ اٹھا لیا، آپ نے کرائے پہ اٹھا دیا، اور شروع سے ہی آپ کی نیت اس کو بیچنے کی نہیں ہے۔ اب جب شروع سے بیچنے کی نہیں ہے تو وہ 5 روم چاہے آپ کو مہینے کا لاکھوں روپیہ دے رہے ہوں تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ہاں اس کے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو مال تجارت کو سمجھیے، مال تجارت وہ ہے جس کو آپ نے تجارت کی نیت سے ہی خریدا ہو۔ پہلے تجارت کی نیت تھی اور بعد میں نیت بدل گئی، میں نے ایک روم خریدا اور نیت یہ کیا تھا کہ اگر مجھ کو نفع ملے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تجارت کی نیت تھی، لیکن ابھی سال نہیں گزرا یا 2 سال کے بعد میں نے اپنی نیت کو چینج کر دیا اور یہ نیت کر لیا کہ اب میں اس میں اپنے بچوں کو یا میں خود اس کے اندر رہوں گا، اس کو بیچوں گا نہیں۔ اب نیت اگر بدل گئی ہے تو بھی اس مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نیت کے بدلنے سے بھی زکوٰۃ کی جو فرضیت تھی وہ ثابت ہو جائے گی۔ اور نمبر 4، کیش اور نقد پیسہ۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ نقد پیسہ اور کیش جو ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ انسان کے پاس اتنا نقد پیسہ ہو، چاہے بینک میں رکھا ہو، چاہے گھر کے اندر رکھا ہو، چاہے جہاں ہو اس کے پاس، چاہے وہ کسی کو دے رکھا ہو، یعنی کسی کو قرض دے رکھا ہو وہاں سے آنے کی امید ہو، تو یہ چاہے 3 شکلیں، چاہے وہ بینک میں رکھا ہو وہ پیسہ، چاہے آپ کے گھر میں رکھا ہو، اور چاہے وہ پیسہ آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دے رکھا ہو اور اس کے آنے کی امید ہو، اور وہ پیسہ اتنا ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ کتنا؟ سونے کا نصاب نہیں، اب اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے۔ اگر اتنا پیسہ ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں تو پھر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی اور آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ اب اس آج کے ریٹ میں چاندی کا جو نصاب ہے، ابھی ایک صاحب نے صبح نے بتایا کہ 20,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی مل جائے گی۔ 20 نہیں 25 پکڑ لو، اگر 25,000 بھی اس دور میں کسی کے پاس ہے، اس چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ 25,000 میں وہ خرید سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ صاحب نصاب بن گیا، یعنی یہ چیزیں جس کے ملکیت میں بھی حاصل ہوں گی تو وہ صاحب نصاب بنے گا، لیکن زکوٰۃ اس کو ابھی نہیں ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہے جب اس کے اوپر سال گزر جائے گا، تب اس سال گزرنے میں جو ہے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ میں کس مال کی زکوٰۃ ادا کروں، کیسے ادا کروں۔ دیکھیے، صاحب نصاب الگ چیز ہے اور اس مال کی زکوٰۃ نکالنا الگ چیز ہے۔ صاحب نصاب آپ جب بنیں گے جب آپ کے پاس یہ چیزیں جو میں نے گنائی ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ جس تاریخ کو بھی آ گئی اسی تاریخ سے آپ صاحب نصاب بن گئے، لیکن اسی تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے۔ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں، آئندہ سال جب وہ تاریخ آئے گی تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں کب صاحب نصاب بناؤں۔
ایک تو مسلمان جو ہے بہت غفلت کرتے ہیں، علم نہیں حاصل کرتے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا میں کب صاحب نصاب ہوا ہوں، یعنی میری زندگی میں کون سا ایسا وقت آیا تھا جب میرے ملکیت میں یہ چیزیں موجود تھی۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے جو جاب کر رہا ہے، ابھی اس کی نئی عمر ہے، نوجوان نیا نیا جاب پہ لگا ہوا ہے، ابھی اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ نے اس کو ایسا جاب دیا ہے کہ 30,000 مہینے کی سیلری ہے اس کی۔ اب جب پہلی سیلری اس کو 30,000 روپے کی مل گئی تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ جیسے ہی پہلی اماؤنٹ پہلی سیلری اس کو 30,000 روپے کی اس کے ہاتھ میں آئی، وہ اسی وقت شریعت کی نظر میں صاحب نصاب بن گیا۔ اب وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، ابھی تو صاحب نصاب ہوا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ جس دن اس کو سیلری ملی ہے اس دن کی عربی تاریخ کو نوٹ کر لیں کہ میں اس دن عربی کی تاریخ کو صاحب نصاب بنا تھا۔ مثال کے طور پر اس کو 5 محرم کو یا 10 محرم کو یا 20 محرم کو، جو بھی عربی کا جو بھی تاریخ کو متعین کرے، یا جو جس تاریخ کو مل رہی ہے۔ انگلش تاریخ تو بہت آسانی سے مل گئی، یعنی مثال کے طور پر 1 فروری کو مل گئی، 1 فروری کو اس کو 30,000 روپیہ مل گیا۔ اب 1 فروری کو دیکھے کہ 1 فروری میں عربی کی کون سی تاریخ ہے، عربی کا کون سا مہینہ ہے اور کون سی تاریخ ہے، اس عربی کی تاریخ کو وہ نوٹ کرے، اور ہر سال مثال کے طور پر محرم کا دن آ رہا تھا، محرم کی 2 تاریخ تھی، فروری کی 1 اور محرم کی 2، تو اب وہ ہر سال محرم کی 2 تاریخ کو ہی اپنے زکوٰۃ کا حساب لگایا کرے گا۔ ہر سال اپنی یہ تاریخ اس کی زندگی میں چینج نہیں ہو سکتی ہے، اس کے چینج ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اس تاریخ کو چینج ہونے کی، بدلنے کی صرف ایک ہی شکل ہے، کیا کہ ان 4 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا وہ مالک نہ رہے جب 2 محرم آئے، نہ تو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی رہا 2 محرم کو، اور نہ 7.5 تولہ سونا رہا، اور نہ مال تجارت کوئی رہا، اور نہ 30 یا 25 ہزار روپے اس کے پاس موجود رہے، تو اب پھر سے وہ جو صاحب نصاب بنا تھا وہ صاحب نصاب ہونا اس کا ختم ہو گیا، شریعت کی نظر میں وہ مالدار نہیں ہے وہ۔ تو ایک ہی شکل میں وہ تاریخ اس کی بدل سکتی ہے جب ان 4 چیزوں میں سے وہ کسی بھی چیز کا مالک نہ رہے 2 محرم کو، سمجھ رہے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ ایسے، مولانا تاریخ تو یاد ہی نہیں ہے، کب میں صاحب نصاب بنا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے دماغ پر ذرا زور ڈالیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں کہ میری زندگی میں عربی تاریخ نہیں یاد آ رہی ہے تو کم سے کم انگریزی تاریخ یاد کریں، اور انگریزی تاریخ جب آپ کو معلوم ہو جائے گی تو انگریزی تاریخ سے آپ عربی تاریخ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ ذہن پر سب سے پہلے زور ڈالیں کہ کون سی تاریخ، کون سے سال کی مجھے یہ رقم جو ہے 30,000 روپے یا جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا جو بھی جس شکل میں میرے ملکیت میں آئی تھی۔ اگر بہت زیادہ زور ڈالنے کے بعد بھی آپ وہ دن متعین نہیں کر پا رہے ہیں، وہ تاریخ متعین نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ طے کریں کہ میں اللہ سے معافی مانگے اور یہ کہیں کہ یا اللہ میں اب عربی مہینے کی فلاں تاریخ کو اب میں ہر سال اپنی زکوٰۃ کا حساب لگایا کروں گا۔ مسلمان جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کا حساب لگاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر میں زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کروں گا تو اللہ رب العزت اس میں میرے ریٹ کو، یعنی جو فرض ہے 70 فرض کے برابر اللہ رب العزت ثواب دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اگر میں اس مہینے میں ادا کروں گا تو میری زکوٰۃ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے. اب یہ کوئی ٹیکس ویکس نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اہم عبادت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اس عبادت کو خوش دلی کے ساتھ بوجھ نہ سمجھتے ہوئے اچھے طریقے سے انجام دینا چاہیے اس کو، اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو ہے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اپنا سارا کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ ہی کر دیتا ہوں. سارا مال جتنا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، نہ میرے پاس کچھ مال رہے گا اور نہ مجھ کو کچھ حساب دینا پڑے گا. لیکن انہوں نے پھر غور کیا کہ زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت کی ایک اہم عبادت ہے. اگر میں مال کو اتنا بچا کے رکھوں کہ جس سے میں صاحب نصاب بن جاؤں اور مجھے زکوٰۃ دینا پڑے تو زکوٰۃ دینے میں مجھے مزہ آئے گا، اور اس زکوٰۃ یعنی وہ زکوٰۃ جو عبادت ہے اس عبادت میں مجھے مزہ آئے گا. اس بنا پر انہوں نے مال کو پورا کا پورا صدقہ جو کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ ترک کر دیا، اور یہ سوچا کہ زکوٰۃ بھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور ایک اہم عبادت ہے. اگر میں صاحب نصاب رہوں تو مجھے زکوٰۃ دینے میں مزہ آئے گا، اس لیے انہوں نے اس ارادے کو ترک کیا. تو دیکھیے زکوٰۃ بھی ایک اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات، زکوٰۃ کے مسئلے میں جو ہے ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ شادی کے وقت، یہ ہماری یو پی میں زیادہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں بمبئی میں کم ہو شاید، لیکن ہمارے یو پی میں زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے شادی کے وقت لڑکی کو جو زیور دیا جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو مالدار نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہوگی اور اس کو زیور اس کے ہاتھ میں آئے گا تو زیور جیسے ہی اس کی ملکیت میں آیا وہ لڑکی جو ہے صاحب نصاب بن جائے گی، اسی وقت سے اس کی مالداری شروع ہوگی. اب یہ کہا جائے گا کہ اب اس کو اتنی رقم حاصل ہو گئی ہے، اتنا زیور یا اتنا سونا اس کو مل گیا ہے، اب یہ صاحب نصاب بن گئی، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو شادی میں لڑکیوں کے کیا ہوتا ہے، کچھ زیور جو ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی طرف سے لڑکیوں کو ملتا ہے، اور کچھ زیور ایسا ہوتا ہے جو لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو دیا جاتا ہے. یعنی دلہن کو کچھ زیور ایسا ہوتا ہے جو اپنے گھر سے لاتی ہے، ماں باپ دیتے ہیں، رشتہ دار کوئی بھی ان کو دیتے ہیں، اور کچھ زیور ایسے ہوتے ہیں جو لڑکے والے دلہن کو دیتے ہیں، جو اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا ہے لڑکی کو وہ تو یقیناً لڑکی کی ملکیت ہے، لیکن جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو دیا گیا ہے اس میں یہ ملکیت متعین نہیں کر پاتے ہیں. ساس خود نہیں ملکیت متعین کرتی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرے بیٹے کا ہے یا میری بہو کا ہے، بس لٹکائے رہتی ہے، اس کو دے دیتی ہے پہننے کے لیے. لیکن جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس زیور کو جو ہے وہ ساس لے لیتی ہے. وہ کہتی ہے میں نے تو بس چڑھایا تھا، اسے عاریتاً دیا تھا اس کو پہننے کے لیے، اس کی ملکیت تھوڑی نہ تھی. تو ملکیت متعین نہیں کرتے. ملکیت سب سے پہلے متعین ہونا چاہیے. اگر لڑکے والوں نے دلہن کو جو زیور دیا ہے وہ ملکیت متعین کرے کہ عاریتاً دیا ہے پہننے کے لیے، جب کوئی میٹر ہوگا تو اس کو واپس لیں گے، یا پھر اس کو مالک بنا کر دیا ہے. جب ملکیت متعین ہوگی تو زکوٰۃ کس کے اوپر ہوگی، یہ وہ ملکیت بتائے گی. اب اگر لڑکوں والوں نے دیا ہے مالک بنا کر لڑکی کو، تو اب وہ زکوٰۃ کی یعنی زکوٰۃ لڑکی کے ذمے ہوگی اور لڑکوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن اگر عاریتاً دیا ہے تو پھر اس کا مالک وہ لڑکا ہے یا ساس ہے، اور زکوٰۃ اس ساس کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر واجب ہوگی. اس لیے ملکیت بہت ضروری ہے متعین کرنا. جب تک ملکیت متعین نہیں کریں گے، ساس بولے گی میرا نہیں ہے اور بہو بولے گی میرا نہیں ہے. جب ملکیت متعین نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کے نصاب میں جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی.
زکات کس کو دینا یہی نہیں معلوم ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اس زیور کے ملکیت کو متعین کریں. ایک شکل یہ ہے زیور کی ملکیت متعین کرنے کی کہ لڑکا جو ہے جو زیور دیا ہے دلہن کو وہ اس میں مہر کی نیت کر لے. مثال کے طور پر 50,000 کا زیور ہے اور 50,000 روپے مہر ہیں, تو لڑکا یہ ملکیت متعین اگر کرنی ہے تو کہہ دے کہ یہ زیور جو تم کو میں نے دیا ہے یہ 50,000 روپے جو تمہارا مہر تھا یہ اس کے عوض میں ہے. اب جب لڑکے نے یہ کہہ دیا تو پھر اب لڑکے کی ملکیت ختم, لڑکے کی ملکیت متعین ہو گئی. اب لڑکی کو ہمیشہ اس میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی, لڑکے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اب اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے, طلاق کا میٹر ہو جائے یا پھر شوہر کا انتقال ہو جائے, تو پھر وہ زیور لڑکے والے اس سے نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی کی ملکیت ہو گیا. اس لیے اس میں احتیاط کریں, ملکیت متعین کرنے سب سے پہلے. جب ملکیت متعین ہو جائے گی تو چاہے شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے چاہے بیوی ادا کرے, ادا ہو جائے گی. اور ایک بات, زکوٰۃ کے مسئلے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کا بڑا جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیا نا ہماری طرف سے کافی ہو گئی. گھر کا بڑا جو صاحب نے کہا ہمارے ابو نے ادا کر دیا اب وہ ہم لوگوں کی طرف سے ادا ہو گئے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے جس طریقے سے نماز ہر شخص پر ضروری ہے پڑھنا, فرض ہے, ایسے ہی زکوٰۃ جو بھی صاحب نصاب ہوگا ان سب پر فرض ہوگی, چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو. اگر باپ کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو باپ کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے, بیٹوں کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو بیٹوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. باپ کے ادا کرنے سے بیٹوں کے ذمے سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوگی. دیکھیے ایک صورت میں ہو سکتی ہے, کیا مثال کے طور پر باپ صاحب نصاب ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہی ہیں, اور بیٹے جو ہے باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. بیٹوں کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی وہ لوگ خرید سکتے ہیں, تو صاحب نصاب ہیں. اب اگر باپ نے ان سے اجازت لے کر کہہ دیا کہ بیٹا میں تمہاری زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں, اگرچہ اپنے مال سے ادا کرے, بیٹوں کا اس میں کوئی مال نہیں لگا ہے, اپنے مال سے اگر اجازت سے باپ جو ہے بیٹوں کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن یہ کہیں کہ صرف باپ ادا کرے اور بیٹوں سے اجازت نہ لے اور بیٹے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ ہر ایک کے ذمے الگ الگ واجب ہوتی ہے. ایسے ہی بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے. بیویوں کے پاس تو عام طور پر اتنی رقم ہوتی نہیں, وہ رقم جو ہے شوہر جو ہے ان کو دیتے ہیں. تو شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ دیکھو یہ جو زیور تمہارا ہے نا اس زیور کی زکوٰۃ میں تمہاری ادا کر دیتا ہوں, اور بیوی اجازت دے دے تو اگرچہ بیوی کا پیسہ اس میں نہیں لگا ہے, شوہر نے اپنے پیسے سے زکوٰۃ ادا کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس لیے بیویوں اور گھر میں مستورات کے زیور کو خاص طور سے دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا ہے. دیکھیے ہم اس زیور کو اپنی بیوی کے بدن کی زینت بنا رہے ہیں نا بھائی. دنیا میں وہ زیور ہماری بیوی کی بدن کی زینت بن رہا ہے, لیکن وہ زیور جو ہم نے لا کر اس کو پہنایا ہے اور جو پہن رہی ہے آج جو اس کی بدن کا زینت بن رہا ہے, اگر ہم اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو کل یہی جو بدن کی زینت بن رہا ہے کل قیامت کے دن یہ آگ بن کر اس کے بدن پر لپٹ جائے گا. اگر ہم اپنی بیویوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں, جہنم کی آگ سے, تو اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اس لیے قرآن کریم میں کہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, کہ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اور تپا کر جو ہے اس جہنم کی آگ میں اس سونے چاندی کو یا اس مال کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے پہلوؤں کو, پیٹھوں کو اور داغ دیں گے, یعنی جہنم کی آگ سے ان کو داغ دیا جائے گا. اب بتائیے کہ کتنا خطرناک قسم کا عذاب ہے. ہم دنیا کی معمولی سی آگ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے,
جب جہنم کی آگ میں وہ سونا چاندی تب جائے گا اور اس کے ذریعے سے ہماری پہلوؤں کو اور ہماری پیشانیوں کو داغا جائے گا، تو پھر ہم اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے زکوٰۃ جو ہے بالکل اہتمام سے ادا کریں، اور تخمیناً نہیں، اندازے سے نہیں، بلکہ ٹھیک ٹھیک صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات دیکھیے، زکوٰۃ میں جو ملکیت ہے نا، میں نے کہا نا کہ ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے۔ باپ اگر الگ کما رہا ہے تو باپ کی ملکیت الگ ہے، بیٹا الگ کما رہا ہے تو بیٹے کی ملکیت الگ ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی صاحب نصاب ہوگا، ہر ایک کی ملکیت الگ الگ لازم اور ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا بالکل ضروری ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ عربی مہینے کی کوئی بھی تاریخ آپ فکس کریں اور اس مہینے کو اور اس تاریخ کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد جو ہے ہر اپنی زندگی میں یہ کہیں کہ میں جب بھی یہ دن یعنی یہ تاریخ آئے گی، میں اسی دن اپنے زکوٰۃ کا حساب لگایا کروں گا۔ دیکھیے اس میں کیا ہوگا، میں نے 7 رمضان متعین کیا ہے کہ میں 7 رمضان کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ 7 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک جو بھی اماؤنٹ، جو بھی رقم ہوگی، میں ان سب کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب لگا کر میں الگ کاپی میں لکھ لوں گا کہ میرے اوپر اس سال اتنی رقم کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب جیسے ہی 7 رمضان آئے گا تو چاہے وہ رقم مجھے 6 رمضان کو یعنی ایک دن پہلے ہی کیوں نہ ملی ہو، اس رقم کا بھی مجھے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چاہے وہ 5 یعنی 7 رمضان کی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اماؤنٹ مجھے حاصل ہوئی، اس رقم کی بھی مجھے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہاں، اگر 7 رمضان کے بعد، جو میں نے اپنے کاپی میں لکھ رکھا ہے کہ 7 رمضان کے بعد یعنی 7 رمضان کو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اگر 7 رمضان کے بعد وہ اماؤنٹ مجھے مل رہا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگلی سال جب 7 رمضان آئے گا تو اس وقت اگر وہ بچ رہا ہے تو اس وقت اس کی زکوٰۃ میں نکالوں گا۔ اسی طریقے سے میں نے کہا نا کہ قرض جس کے ملنے کی امید ہو، یعنی انسان کہیں قرض دے دیتا ہے کسی کے پاس اور وہ جو قرض لینے والا رہتا ہے اس کو ٹال مٹول کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انکار بھی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارا کوئی قرض نہیں۔ تو ایسا قرض جس کے ملنے کی امید ہے اور وہ کبھی بھی مل سکتا ہے آپ کو، تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسا قرض ہے جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ یار اب دے گا کہ نہیں دے گا پتہ نہیں، بالکل مایوس ہو چکے ہیں، تو پھر ایسے قرض کی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ جس کے ملنے کی امید ہو صرف اسی قرض کی زکوٰۃ ضروری ہے۔ اور یہ جو پلاٹ وغیرہ یا دکان یا پھر اسی طریقے سے مکان جو ہمارے پاس ایک ہے اور ایک سے زائد جو ہم خرید رہے ہیں، وہ خریدنے کی شکل میں نے کہا نا کہ تجارت کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر تجارت کی نیت کی ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر تجارت کی نیت نہیں کی ہے بلکہ اس کو کرائے پر آپ نے اٹھا دیا ہے، تو کرائے پر اٹھانے کی وجہ سے جو ہے وہ کرایہ اگر بچ رہا ہے اور بچ کر آپ کے جو پہلے سے آپ صاحب نصاب ہیں اس مال کے ساتھ وہ جا کر ملے گا، اس مال کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر سال کا 24,000 روپیہ کرایہ مل رہا ہے آپ کو، وہ 24,000 روپیہ آپ جیسے ہی مل رہا ہے، اکٹھا مل رہا ہے یا 2-2 ہزار کر کے مل رہا ہے، وہ آپ اپنے بینک میں اس کو ڈالتے جا رہے ہیں، اس کھاتے میں ڈالتے جا رہے ہیں اور اس میں سے خرچ بھی کر رہے ہیں۔ تو جتنا خرچ ہو گیا ہے اس کا نہیں، جتنا بچا ہوا ہے، مثال کے طور پر 12,000 خرچ کر دیا، 12,000 بچا ہوا ہے، تو 12,000 یہ اس مال کے ساتھ جو پہلے سے آپ کے بینک میں ہے یا آپ کے گھر میں ہے،
جہاں کہیں بھی ہے اس کے ساتھ وہ مل جائے گا اور مل کر اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں جو ہے زکوٰۃ کے متعلق تھی۔ اور میں نے کہا نا کہ ملکیت یہ سونے چاندی کے سلسلے میں بالکل بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ لڑکیوں کے پاس جو زیور ہے دلہن کے پاس، اس کے بارے میں ضرور دھیان دیں کہ جو ملکیت ہے وہ کس کی ہے، آیا شوہر کی ملکیت ہے یا پھر وہ بیوی کو اس نے مالک بنا دیا ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے دوستو، تب تک بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور بولتے ہیں میرے بھی سب سے پہلے یہ بتاتا ہی نہیں کہ ملکیت کس کی ہے۔ ارے بھائی، جب سب سے پہلے تم ملکیت بتاؤ گے کہ وہ کس کی ملکیت ہے، تمہاری ہے یا تمہاری بیوی کی ہے، تب میں بتاؤں گا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے کہ تمہاری بیوی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جب تک ملکیت نہیں متعین کرو گے تب تک کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے ہیلے سے بچنے کے، یعنی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا اختیار کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں تو میرے پاس 14 تولہ سونا ہے۔ کتنا ہے؟ 14 تولہ سونا ہے، اور جب میرے تاریخ یعنی قریب آتا ہے زکوٰۃ کا تو میں جو ہے اس میں سے 10 تولہ جو ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں۔ کس کو دے دیتا ہوں؟ بیوی کو دے دیتا ہوں۔ بچا کتنا تولہ اس کے پاس؟ 4 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ ہیلا اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک فریضہ ہے، اس کو خوش دلی سے ادا کیجیے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ آپ اس کو ٹیکس سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہیلا اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر اس کو فرض کیا ہے، اور مسلمانوں کے مالداروں سے اس مال کو لیا جاتا ہے اور ان کے غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ہیلا بھی اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی ہیلا کرتے ہیں کہ زیور ان کے پاس ہے، اور اس زیور کو کیا کرتے ہیں، اپنی چھوٹی نابالغ بچیوں کے نام اس کو کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو شادی کے بعد تو ان کو دینا ہی ہے، اور میں ابھی سے ان بچیوں کے نام اس کو کر دیا ہوں۔ دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی نابالغ بچیوں کے نام اس کو کر دیا ہے، مالک بنا دیا ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا ہے تو یہ دھیان رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ایسی مصیبت آ جائے کہ خدا نخواستہ اس زیور کو آپ کو بیچنے کی ضرورت پڑ جائے۔ کون سا زیور؟ وہی زیور جو آپ نے ان نابالغ بچیوں کے نام کر رکھا ہے، تو بغیر ان کی، یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی تب تک ان کی اجازت معتبر نہیں ہوگی، تب آپ ان کو اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہاں میں نے اس کو کر دیا ہے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جائے جس کی وجہ سے وہ سونا چاندی جو زیور ہے اس کو بیچنے کی ضرورت پڑے، تو بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی مرضی کے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو۔ اس لیے بالکل کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، خوش دلی سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جو ہے ریٹ بڑھا دیا ہے۔ ابھی زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کریں گے فرض سمجھ کر، تو اس کا ریٹ بھی اللہ رب العزت نے بڑھا دیا رمضان کے مہینے میں۔ ہمارے ایک پہچان کے ہیں، مالے گاؤں کے، وہ حافظ صاحب ہیں، وہ بہت حالات میں چل رہے ہیں۔ حالات تو کبھی بھی انسان کے پاس آ سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ بہت سخت ضرورت ہے ان کو، اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ کچھ ایسے حالات آ گئے ہیں کہ جو تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ایسی حالت میں جو ہے وہ باطل نظریے کا یا باطل طاقتیں جو ہیں اس کا شکار بن گئے۔ یعنی میں جو فتنہ شکیلیت پہ بیان کر رہا تھا، یا فتنہ شکیلیت پہ جو مضمون لکھ رہا ہوں، یہ شکیل بن حنیف اس کے شکار وہ ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ خیر، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور بہت ساری باتیں معلوم کی مجھ سے، میں نے ان کو بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، اصل معاملہ یہ ہے کہ میں بہت تنگ دست ہوں، اور ان لوگوں کو جو ہے میری تنگ دستی کا علم ہو گیا۔ اس تنگ دستی کا علم ہونے کی وجہ سے انہوں نے میرے اوپر شکنجا یعنی کس دیا ہے، اور چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا ہے۔ یہ باطل کا ہی شبہ،
یہ قادیانی لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، اسلام سے اور ایمان سے پھیرنے کے لیے مسلمانوں کو مال و دولت کا لالچ دیتے ہیں کہ تاکہ یہ کسی بھی طریقے سے اسلام سے اور ایمان سے پھر جائے. اور یہی حربہ ان لوگوں نے استعمال کیا تھا. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا کہ ہرگز بھی ان سے اور ان کی کسی بھی بات کا اگر کوئی جواب چاہیے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے ان کو ان لوگوں کے چنگل سے بچا لیا، لیکن وہ بہت ہی تنگ دست ہیں. بہت آپ دیکھیں گے اور خود ان کے پاس تصدیق بھی ہے ایک مفتی صاحب کی کہ بہت ہی مطلب صاحب خیر سے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کا تعاون کرے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے ایسے لوگوں کا خصوصی طور سے تعاون کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ عنقریب جو ہے فقر یہ کفر کا سبب بن جائے گا. یعنی تنگ دستی آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ تنگ دست ہیں اور ان کو علم ہو گیا ہے کسی باطل طاقتوں کو کہ کسی بھی طریقے سے جب یہ ہماری طرف آ جائے گا، پیسے کا لالچ بول رہے تھے اتنا آفر کر رہے ہیں کہ ہم تم کو یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، تم خالی ہماری طرف آ جاؤ. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ کوئی رسید وسید ان کے پاس نہیں ہے ابھی، وہ یہاں بیٹھیں گے. آپ حضرات جتنا ہو سکتا ہے آپ سے ان کا خصوصی تعاون کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.